بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکی ان رجلا حاسب نفسه فحسب عمره فإذا هو 60 عاما فحسب أيامها فإذا هو 21 ألف يوم و900 يوم فصاح يا ويلا إذا كان لكل يوم ذنب فكيف ألقى الله بهذا العدد منها إلى آخر العبارہ. صاحب کتاب ایک نصیحت آمیز ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں. ہر آدمی کو پڑھنے کے بعد آپ کے تو اس کتاب میں جو بھی واقعات آئے نا تو آپ کے دو کام ہیں. ایک تو واقعہ کا مطلب سمجھیں اور اس واقعہ سے نصیحت حاصل کریں، اور جو خاص کام ہے وہ یہ کہ الفاظ کو اپنی کاپی پر لکھیں، ان کے معانی یاد کریں، ترجمہ یاد کریں، باب یاد کریں، فعل ہے تو اسم ہے تو اس کی جمع کیا ہے، یہ سب باتیں یاد کریں. اگر بیٹا آپ یاد کریں گے تبھی آپ کو عربی آئے گی، اور نہیں یاد کریں گے تو ہزار پڑھ لینا کتابیں لیکن عربی نہیں آئے گی. تو دیکھیے کیا کہتے ہیں صاحب کتاب. کہتے ہیں حکیہ، حکا یحکی حکایتن ضرب یضرب سے اس کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا. حکیہ بیان کیا گیا، فعل ماضی مجہول. حکیہ ان رجلا حاسب نفسہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا. کیا کیا؟ اپنے نفس کا محاسبہ کیا کہ بھئی اپنے آپ کا نفس کا مطلب اپنے آپ کا محاسبہ کیا. حاسبہ یحاسب محاسبہ، حساب لینا، حساب لگانا. اپنے آپ کا حساب لگایا. فحسب عمرہ تو اس نے اپنی عمر کا اندازہ لگایا کہ عمر میری ہے کتنی. حسبہ یا حسب اس کا معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا، خیال کرنا، گمان کرنا. فحسب عمرہ، عمرہ یہ ہم منصوب پڑھ رہے ہیں کیونکہ حسبہ کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور عمرہ یہ اس کا مفعول بھی ہے. فحسب عمرہ تو اس آدمی نے اپنی عمر کا اندازہ لگایا. فَإِذَا هُوَ 60 عَامًا، فَإِذَا هُوَ اذا مفاجاتیہ تو اس کا معنی ہوگا اچانک دیکھا. ہوا 60 عامًا، ہوا کی ضمیر کا مرجع عمر. 60 کا معنی ہوتا ہے 60، عامن کا معنی ہوتا ہے سال، عامن. اور آپ جانتے بیٹا 20 60 یعنی 10 کے بعد جتنے بھی عدد ہیں نا ان میں تمیز ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، مفرد ہوتی ہے. اس لیے 60 عامن ہمیشہ ایسے کہیں گے. ایسے ہم کہیں 20 آدمی تو ہم کہیں گے 20 رجلا. ہم کہیں گے 30 قلم تو ہم کہیں گے 30 قلما. ٹھیک. فَإِذَا هُوَ 60 عَامًا تو اچانک دیکھا کہ وہ عمر تو 60 سال کی ہے، 60 سال عمر ہو گئی اس کی. فحسب ایامها پھر اس نے اس اپنی عمر کے یا 60 سال کے دنوں کا اندازہ لگایا. حسب ایامها ان 60 سال کے دنوں کا اندازہ لگایا، گمان کیا، خیال کیا کہ دن کتنے ہوں گے. فَإِذَا هُوَ 21 أَلْفَ يَوْمٍ و900 يَوْمٍ. فَإِذَا وہ اذا مفاجات کیا تو اچانک دیکھا ہوا 21 ألف يوم، وہ تو 1000 دن ہے، و900 اور 900 یوم اور 900 دن، یعنی 21,900 دن ہیں. 60 سال کی عمر میں کتنے دن ہوئے؟ 21,900 دن. الفن کا معنی ہوتا ہے بیٹا 1000 اور مئتن کا معنی ہوتا ہے 100. فَإِذَا هُوَ 21 احد ایک، 20 20 ایک اور 20 21 ہو گئے. الف کا معنی 1000 تو 21,000 ہو گئے. یوم الف کی جو تمیز ہوتی ہے بیٹا وہ مجرور ہوتی ہے، اس لیے ہم نے الف یومن پڑھا اسے. ٹھیک.
فَإِذَا هُوَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ يَوْمٍ، تو دیکھا کہ اچانک وہ تو 21,000 وَتِسْعُمِائَةِ يَوْمٍ اور 900 دن ہیں. کتنے دن نکلے 60 سال کی عمر میں؟ 21,900 دن. فَصَاحَ صَاحَ يَصِيحُ صَيْحَةً ضرب یضرب سے اس کا معنی ہوتا ہے چیخنا. فصاح واحد مذکر غائب کا صیغہ، تو وہ چیخا. کیا چیخا؟ یا ویلا، ہائے رے بربادی. ویلا کا معنی بربادی. یا ویلا ہائے رے بربادی، یا ویلا ہائے رے بربادی، یعنی برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، ایسے بولا، چیخا. اذا کان لی کل یوم ذنب فکیف القی اللہ بہذا العدد منها. کہہ رہا ہے کہ اذا کان لی کل یوم ذنب، کل یوم ہر دن، ذنب یہ کانا کا اسم ہے اور لی اس کی خبر ہے، اور کل یومن یہ اس کا ظرف ہے، مفعول فی ہے. چیخا یا ویلا ہائے رے بربادی، اذا کان لی کل یوم ذنب، جب ہر دن میرا ایک گناہ ہو، ہر دن میرا ایک گناہ ہے. فکیف القی اللہ، لقی یلقا لقاء، لقی یلقا لقیا اس کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، ملنا، سمع یسمع سے. فکیف القی اللہ، القا یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ، اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل ہے، اور اللہ یہ مفعول بھی ہے، منصوب ہے. فکیف القی اللہ بہذا العدد منہا کی ضمیر کا مرجع وہی گناہ، ذنوب، عدد تعداد، شمار. فکیف القی اللہ بہذا العدد منہا، کہہ رہا ہے کہ جب میرے لیے ہر دن ایک گناہ ہے، تو کل دن ہو گئے میری عمر کے 21,900 دن. تو کل گناہ کتنے ہوں گے اگر ایک دن میں ایک گناہ ہو؟ تو 21,900 گناہ ہو گئے. پھر اگر ایک دن میں ایک ہی گناہ ہو تب. تو کہہ رہا ہے کہ جب میرے لیے ایک دن میں ایک گناہ ہے، فَكَيْفَ أَلْقَى اللَّهَ بِهَذَا الْعَدَدِ مِنْهَا، تو ان گناہوں کی اس تعداد کے ساتھ کیسے اللہ سے ملوں گا، کیسے ملوں گا اللہ سے. فَخَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، یہ تعقیبیہ ہے، نتیجہ کے طور پر ہے. خر یخر، اس کا معنی ہوتا ہے بیٹا گرنا. فخر واحد غائب کا صیغہ، فعل ماضی، تو وہ گر گیا. مغشین علیہ، غشی یغشا کا معنی ہوتا ہے بیٹا بے ہوشی ہو جانا، بے ہوش ہو جانا. مغشین اس میں مفعول ہے اسی سے. مغشین علیہ وہ آدمی جس پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہو. فخر مغشین علیہ، تو بے ہوش ہو کر گر گیا. فلما افاق اعاد علی نفسہ ذالک، تو جب افاق یفیق افاقتا، اس کا معنی ہوتا ہے ہوش میں آنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ ہوش میں آنا. فلما افاق اعاد علی نفسہ ذالک، تو جب وہ ہوش میں آیا، اعاد یعید اعادہ باب فعل سے، اعاد واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ماضی. جب وہ ہوش میں آیا، اعاد علی نفسہ ذالک، پھر اپنے اوپر اسی کا اعادہ کیا، اسی کو دہرایا، یعنی پھر شمار کرنے لگا، گناہوں کو شمار کرنے لگا، کتنی عمر، کتنے گناہ، یہ وہ. وقال، اور پھر بولا، فکیف بمن لہ فی کل یوم 10,000 ذنب، کہہ رہا ہے کہ ایک دن میں اگر ایک گناہ ہے، تب تو اتنی عمر میں اتنے گناہ ہو گئے. تو کیا حال ہوگا اس شخص کا جس کے ہر دن 10,000 گناہ ہوتے ہوں. اب اندازہ لگا لو اس عمر میں کتنے ہزار گناہ ہو گئے ہوں گے. کہہ رہا ہے وقال، اور بولا، فکیفا کیا حال ہوگا بمن اس شخص کا، لہو فی کل یوم 10,000 ذنب، جس کے لیے ہر دن 10,000 گناہ ہوں. 10,000 ہزار، 10,000 10,000، ذنب گناہ، جمع ذنوب. فکیف بمن لہ فی کل یوم 10,000 ذنب، تو کیا حال ہوگا اس شخص کا جس کے لیے ہر دن 10,000 گناہ ہوں.
فخر مغشیا علیہ، پھر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ فحرکوہ، تو لوگوں نے اسے حرکت دی۔ حرک یحرک تحریک، حرکت دینا، ہلانا۔ فحرکوہ جمع غائب کا صیغہ، فحرکوہ لوگوں نے اسے ہلایا۔ فاذا هو قد مات، تو خشیت الہی میں وہ تو مر چکا تھا۔ فاذا ہوا، یہ بھی اذا مفرد دیا کہ اچانک دیکھا، قد ماتا کہ وہ تو مر چکا، ماتا یموت موتا، مر جانا۔ سئل عمر بن عبد العزیز ما کان بدأ توبتک، سأل یسأل باب فتح یفتح سے، اس کا معنی ہوتا ہے پوچھنا، سوال کرنا۔ سئل عمر بن عبد العزیز، حضرت عمر بن عبد العزیز جو کہ جلیل القدر تابعی ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز سے پوچھا گیا۔ کیا پوچھا گیا؟ ما کانا بدأ توبتی کا، بدعن کا معنی ہوتا ہے بیٹا شروعات، توبہ کا معنی توبہ۔ ما کانا بدأ توبتی کا، آپ کی توبہ کی شروعات کیا ہے؟ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے توبہ کی شروعات، آپ نے توبہ کرنا کیا، کس بات سے آپ کے توبہ کی شروعات ہوئی جو اتنی توبہ کرتے ہیں؟ فقال، تو انہوں نے فرمایا، کنت یوما اضرب غلاما لی، کنت یوما، ایک دن میں تھا، اضرب اس حال میں کہ میں مار رہا تھا، غلاما لی اپنے غلام کو، ایک دن میں اپنے غلام کو مار رہا تھا۔ فقال، تو وہ غلام بولا، اذکر تلک اللیلۃ التی تکون صبیحتها القیامہ، وہ غلام بولا، اذکر، ذکر یذکر، یاد کرنا، اذکر تو یاد کر، واحد فعل امر واحد حاضر کا صیغہ، واحد مذکر حاضر کا۔ فقال، تو وہ بولا، اذکر تلک اللیلۃ، اللیلۃ کا معنی رات جمع لیالی، یاد کر اس رات کو، اذکر تلک اللیلۃ، اس رات کو یاد کر، التی تکون صبیحتها القیامہ، صبیحۃ کا معنی بیٹا صبح، اس رات کو یاد کر، التی تکون صبیحتها القیامہ، جس کی صبح قیامت ہوگی، اس رات کو یاد کر۔ فعمل ذلك الكلام في قلبی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کی اس بات نے میرے دل میں اثر کر دیا۔ عمل یعمل عملا، باب سمع سے، اثر کرنا، کام کرنا۔ فعمل ذلك الكلام في قلبی، تو وہ بات میرے دل میں اثر کر گئی، میرے دل میں کام کر گئی، اور اس دن سے میں توبہ کرنے لگا۔ ذلت الدنیا، دنیا کی رسوائی ہے نا، آخرت چاہنا، آخرت کا خواستگار رہنا چاہیے آدمی کو، ذلت میں، دنیا میں نہیں گھسنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا یہ ایک ذلت کی جگہ ہے، اس کو عقل مندی سے استعمال کرنا چاہیے۔ تو دنیا کی رسوائی بتا رہے ہیں۔ قال بعضهم ان ابلیس یعرض الدنیا کل یوم علی الناس، کسی نے کہا، قال بعضهم لوگوں میں سے کسی نے کہا، بعض کا معنی کوئی، کسی نے کہا، کیا کہا؟ ان ابلیس یعرض الدنیا کل یوم علی الناس، بے شک ابلیس، ابلیس شیطان کا نام ہے، بے شک ابلیس، یعرض الدنیا، عرض یعرض عرضا، ضرب یضرب سے، اس کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا، سامنے لانا، کل یومن ہر دن، علی الناس لوگوں پر، معنی ہوگا ان ابلیس یعرض الدنیا کل یوم علی الناس، بے شک ابلیس ہر دن لوگوں پر دنیا پیش کرتا ہے۔ دنیا پیش کرنے کا مطلب دنیاوی کاموں میں لگائے رہتا ہے، دنیا کی محبت ڈال دیتا ہے۔ فیقول، تو وہ بولتا ہے، کہتا ہے، من یشتری شیئا یضرہ ولا ینفعہ ویہمہ ولا یسرہ، پھر شیطان کہتا ہے، من یشتری، من اس میں استفہام، کون کے معنی میں، من یشتری، اشترا یشتری، اشترا باب افتعال سے، اس کا معنی خریدنا۔ پھر کہتا ہے، من یشتری شیئا یضرہ، کون ایسی چیز خریدے گا، یضرہ
جو اس کو نقصان دے، ضر یضر نصر ینصر سے نقصان دینا، یضرہ یہ شیئن موصوف ہے، اور یضرہ یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، لا ینفعہ یہ اسی پر معطوف ہے، معطوف علیہ ہو کر کے پھر صفت ہے شیئن موصوف کی، موصوف صفت سے مل کر یشتری کا مفعول به ہے۔ فیقول تو کہتا ہے من یشتری شیئا یضرہ ولا ینفعہ، ضر یضر کا معنی نقصان پہنچانا، نفع ینفع نفع دینا، فتح یفتح سے۔ پھر کہتا ہے کون ایسی چیز خریدے گا جو اسے نقصان دے، ولا ینفعہ اور نہ اسے نفع نہ دے، وَيَهُمُّهُ وَلَا يَسُرُّهُ ہم یہم غم میں ڈالنا، وَيَهُمُّهُ اور اس کو غم میں ڈالے، وَلَا يَسُرُّهُ سر يسر خوشی دینا، وَلَا يَسُرُّهُ اور اس کو خوش نہ کرے۔ کیا کوئی ہے ایسا جو ایسی چیز خریدے جو اسے نقصان دے، نفع نہ دے، غم پہنچائے، خوشی نہ دے؟ ایسی چیز کوئی خریدے گا؟ فَيَقُولُ أَصْحَابُهَا تو ابلیس والے، ابلیس کے ساتھی، شیطان کے چیلے سب کہتے ہیں، کوئی شیطان کے چیلا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ شیطان ہی ہو، انسانوں میں سے بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے جو شیطان کی مطابقت کرتا ہو، شیطان کی باتوں میں آتا ہو، وہ بھی اس کا ساتھی ہے۔ فَيَقُولُ أَصْحَابُهَا تو دنیا والے، یہاں پر اصحابها میں ہا ضمیر دنیا کی طرف لوٹ رہی ہے، تو دنیا والے لوگ کہتے ہیں کیا؟ وَعُشَّاقُهَا اور دنیا کے عاشق کہتے ہیں جو دنیا پر فریفتہ ہیں، عشاق عاشق کی جمع، دنیا والے اور دنیا کے فریفتہ لوگ، دنیا سے محبت رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کیا؟ نحن ہم خریدیں گے، نحن اے نحن نشتری ہم خریدیں گے۔ فیقول تو وہ پھر کہتا ہے انما ثمنها لیس دراہم ولا دنانیر، پھر شیطان کہتا ہے دنیا خریدو گے، اس دنیا کی قیمت، ثمن کا معنی قیمت، انما ثمنها اس دنیا کی قیمت لیس دراہم ولا دنانیر، نہ ہی دراہم ہے نہ ہی دنانیر ہیں، دراہم یہ درہم کی جمع ہے، دنانیر یہ دینار کی جمع ہے، یعنی اس دنیا کی قیمت درہم اور دینار نہیں ہے۔ انما ہوا نصیبکم من الجنہ، نصیب کا معنی حصہ، ہاں اس کی قیمت تو تمہارے جنت کا حصہ ہے۔ کیا ہے؟ جنت کا حصہ، یعنی تمہاری قسمت میں جنت میں جو حصہ لکھا ہے، اگر دنیا خریدو گے تو اسی حصے کے بدلے میں خریدنا پڑے گی، جنت کا جو حصہ ہے وہ تمہیں دینا پڑے گا اس کی قیمت کے طور پر، اور تم دنیا خرید لو۔ انما ہوا نصیبکم من الجنہ، وہ تو تمہارے جنت کا حصہ ہے، اس کا ثمن، اس کی قیمت۔ بہا اچھا کیا؟ نصیبکم من الجنہ فانی اشتریتها باربعۃ اشیاء، شیطان کہتا ہے انی میں نے، اشتریتها اس کو خریدا ہے، اشتری خریدنا، اشتریتها میں نے اسے خریدا، واحد متکلم کا صیغہ، باربعۃ اشیاء چار چیزوں کے بدلے۔ شیطان کہتا ہے کہ فانی اشتریتها باربعۃ اشیاء، میں نے یہ دنیا چار چیزوں کے بدلے خرید، بلعنت اللہ ایک تو اللہ کی لعنت کے بدلے، وغضبہ اور اس کی ناراضی کے بدلے، وسخطہ اور اس کے غصے کے بدلے، سخت کا سخط یسخط و سختن کا معنی ہوتا ہے ناراض ہونا، وعذابہ اور اس کے عذاب کے بدلے، چار چیزوں کے بدلے میں نے خرید لیے۔ دنیا خریدی ہے اللہ کی، اور اللہ کی ناراضگی، اس کا غیظ و غضب، اس کا عذاب، اس کی لعنت کو میں نے لے لیا ہے، دنیا خرید کے، دنیا خرید لی اس کے بدلے میں۔ وَبِعْتُ الْجَنَّةَ اور میں نے جنت بیچ دی، بہا اس دنیا کے بدلے میں۔ فَيَقُولُونَ تو یہ سب کہتے ہیں، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان یہ سب باتیں سمجھا دیتا، آدمی کے ذہن میں بھی ہوتا ہے یار میں غلط کر رہا ہوں، پھر بھی کہتا ہے یار کر لو، تو وہی بات بتا رہے ہیں۔ فَيَقُولُونَ تو یہ چیلے چپاٹے کہتے ہیں، دنیا والے کہتے ہیں رَضِينَ بِذَلِكَ ہم اس پر بھی راضی ہیں، جنت میں جو حصہ ہے وہ ہم اس کے بدلے میں دے رہے ہیں۔ رضیہ یرضی باب سمع یسمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا، راضی ہونا۔ رضینا بذلک ہم اس سے راضی ہیں۔ فیقول پھر وہ کہتا ہے ارید ان اربح علیکم فیہا، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں دنیا کے سلسلے میں فائدہ دوں۔ ربح یربح باب سمع یسمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے فائدہ دینا، فائدہ عطا کرنا۔
فیقول، تو پھر شیطان کہتا ارید اراد یرید ارادہ چاہنا، ارید واحد متکلم کا صیغہ فعل مضارع، ارید میں چاہتا ہوں ان اربح علیکم فیہا کہ اس دنیا کے سلسلے میں تم کو نفع دوں. اب نفع کیا؟ فیقولون نعم، تو دنیا والے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاں نفع دے دو. فیبیعہم ایہا، تو ان لوگوں کے ہاتھ دنیا وہ بیچ دیتا ہے. باع یبیع بیعن بیچ دینا، تو ان لوگوں کے ہاتھ دنیا بیچ دیتا ہے. ثم یقول، پھر بعد میں کہتا ہے بئست التجارہ، کتنی بری تجارت ہے. بئس فعل ضم ہے نا، بئست التجارہ کتنی بری تجارت ہے. قال بعضهم، کسی نے کہا وما اہل الحیات لنا باہل ولا دار الفناء لنا بدار. شاعر کہتا ہے دنیا والے زندہ جو ہمارے سامنے رہ رہے ہیں، یہ دنیا والے اور یہ زندہ رہنے والے ہماری اہل نہیں ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ہمارے گھر والے نہیں ہیں یہ. ولا دار الفناء لنا بدار، اور نہ ہی دار الفنا یعنی فنا ہونے کا جو گھر ہے، جو دنیا ہے، یہ لنا بدار یہ ہمارا گھر بھی نہیں ہے. یعنی دنیا کے لوگ جن کو ہم اپنا قریبی سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، یہ ہمارے اہل نہیں ہیں. ایسے ہی جو دار الفنا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے. وما اہل الحیات لنا باہل، زندہ رہنے والے لوگ ہمارے لیے اہل نہیں ہیں، اور نہ ہی فنا کا گھر لنا بدار ہمارا گھر ہے. وما اموالنا الا عوار، اموال مال کی جمع، اس کا معنی دولت مال. وما اموالنا، اور ہمارے مال نہیں ہے، ما نافیہ. وما اموالنا ہمارے مال نہیں ہے، الا عوار، عوار کہتے ہیں بیٹا ادھار لی ہوئی چیز، الا عوار مگر ادھار لی ہوئی. ہمارے مال نہیں ہے مگر ادھار لیے ہوئے. سیأخذها المعیر من المعار، اعار یعیر اعارتن باب افعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے ادھار دینا. اسی سے اس میں فاعل ہے معیر، ادھار دینے والا. اسی سے اس میں مفعول ہے معار، یعنی جس کو ادھار دیا جائے. تو معنی ہوگا سیأخذها المعیر من المعار، تو ادھار دینے والا ان قریب ادھار لینے والے سے اسے لے لے گا. اس لیے ہمارے مال یہ صرف ادھار کے ہیں، جس دن موت آئے گی یہ سارے مال و دولت رکھے رہ جائیں گے. شاعر کہتا وما اموالنا الا عوار، ہمارے مال نہیں ہے مگر ادھار لیے ہوئے. سیأخذها المعیر من المعار، تو ان قریب ادھار دینے والا ادھار لینے والے سے لے لے گا. ٹھیک ہے، اخذ یاخذ لے لینا، حاصل کر لینا. وقال الفقیہ الباجی، فقیہ باجی ایک شاعر ہے، اس نے کہا، اس نے کیا کہا؟ فَإِن كُنْتُ أَعْلَمُ عِلْمًا يَقِينًا بِأَنَّ جَمِيعَ حَيَاتِكَ سَاعَةٌ فَلِمَ لَا أَكُونُ ضَنِينًا بِهَا وَأَجْعَلُهَا فِي صَلَاحٍ وَطَاعَةٍ. شاعر کہتا ہے ان كنت اعلم، کانا كنت اعلم ماضی استمراری، فعل مضارع ہے اعلم. ان كنت اعلم، اگر میں جانتا ہوں، علم یقینا یقینی طور پر، علمی طور پر اگر میں یقینی طور پر جانتا ہوں، کیا جانتا ہوں؟ بِأَنَّ جَمِيعَ حَيَاتِكَ سَاعَةٌ، کہ پوری میری زندگی، جمیع حیاتی حیات زندگی، حیاتی میری زندگی، جمیع پوری، بِأَنَّ جَمِيعَ حیاتی کہ میری پوری زندگی کا ساعہ ایک گھڑی کی طرح ہے، ایک گھنٹے کی طرح ہے، جب چاہتا ہے وہ گزر جاتا ہے، ایک لمحے کی طرح ہے. اگر مجھے یقین ہے، یقینی طور پر میں جانتا ہوں کہ میری پوری زندگی ایک لمحے کی طرح ہے، تو جب اتنا یقین ہی ہے فَلِمَ لَا أَكُونُ ضَنِينًا بِهَا، تو میں ظن یظن وظن یظن، اس کا معنی ہوتا ہے بیٹا بخل، بلکہ باب سمع سے ظن یظن، اس کا معنی بخل کرنا. اور
کسی چیز میں بخل کیا جاتا ہے تو بیٹا وہ چیز حفاظت سے رکھی جاتی ہے نا، تو حفاظت کرنے کا معنی بھی اس میں ہوتا ہے. فلم لا اکون، اسی سے ضنین فعیل کے وزن پر، بخل کرنے والا، حفاظت کرنے والا. فلم لا اکون ضنینا بہا، تو میں اس زندگی کا کیوں کر ضنین اور محافظ نہ ہو جاؤں. وَأَجْعَلُهَا فی صلاح و طاعہ، اور اس زندگی کو میں بنا دوں صلاح اور خیر میں، و طاعہ اور طاعت میں. کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے یقین ہے، میں پختہ طریقے سے جانتا ہوں کہ میری پوری زندگی ایک لمحہ کی طرح ہے، تو میں کیوں اپنی زندگی کی حفاظت نہیں کرتا. فَلِمَ لَا أَكُونُ ضَنِينًا بِهَا، تو میں اپنی زندگی کی حفاظت کیوں نہیں کرتا. وَأَجْعَلَهَا فِي صَلَاحٍ وَطَاعَةٍ، اور زندگی کو میں بنا دوں صلاح، بھلائی اور طاعت اور عبادت میں، یعنی پوری زندگی صلاح اور عبادت میں لگا دوں. وقال الآخر، ایک دوسرے شاعر نے کہا کیا، لا اسعد اللہ ایامن عززت بها، ایامن یوم کی جمع، اس کا معنی دن. لا اسعد اللہ، یہ جملہ بددعائیہ ہے، اللہ سعادت مند نہ کرے. اسعد یسعد، سعادت مند کرنا. لا اسعد اللہ ایامن، اللہ ان دنوں کو سعادت مند نہ بنائے. کون سے دنوں کو؟ عززت بہا، جن دنوں میں عزت کے ساتھ رہا. عزا یا عزو ہے نا، اسی تشدید کے ساتھ ادغام کر دیا تو اسی کو الگ الگ کر دیں تو عززا ہو جائے گا. عززتو وزن شعری کی وجہ سے یہاں پر اس نے ادغام نہیں کیا شاعر نے. لا اسعد اللہ ایامن عززت بہا، اللہ ان دنوں کو سعادت مند نہ بنائے جن میں عزت سے تھا، دہرن ایک زمانے تک. وفی طی ذالک العز اذلال، حالانکہ اس عزت کے تہ میں، طی کا معنی تہ، حالانکہ اس عزت کی طی اور لپیٹ میں اذلال، ذلت اور ذلیل کرنا ہے. تو شاعر نے کہا کہ اللہ ان دنوں کو معزز نہ فرمائے، ان دنوں کو سعادت مند نہ فرمائے جن میں معزز رہا ایک زمانے تک، اور ایسی عزت رہی کہ حقیقت میں اس عزت کے پہلو میں ذلتیں تھیں. اذلال ذلت دینا تھا. ٹھیک ہے.